الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غامدی صاحب کی جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی جو ویڈیو ہے غار ہرا ایک افسانہ، جس میں انہوں نے غار ہرا کو افسانہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ہم اس کا جواب دیتے دیتے اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اب بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں کیا وہی پہلی وحی ہیں یا کوئی اور صورت جو ہے وہ پہلی وحی ہے۔ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی وحی ہے، اور باقی جو امت مسلمہ ہے، ساری امت مسلمہ کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے۔ اب ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور غامدی صاحب جو ہے اس کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کرنے کا واقعہ سارا تفصیل سے بتایا ہے، اور پہلی وحی بھی بتائی ہوئی ہے۔ غامدی صاحب اس کو پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس وحی سے مشابہت رکھتی ہوئی وحی ہوگی وہی پہلی وحی مانی جائے گی۔ یہ ایک وہ پیرامیٹرز ہیں جو وہ قائم کرتے ہیں غامدی صاحب، کہ وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں جو موسیٰ علیہ السلام کا پہلی وحی کا واقعہ اور جو پہلی وحی ہے، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مناسبت رکھتی ہوگی وہ پہلی وحی ہوگی۔ اس کے بعد پھر غامدی صاحب جو ہے وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کس کا، سورہ الگ کا، کہ سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہیں کہ نہیں، اس کا انالیسز کرنا، کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب غامدی صاحب کا جو دعویٰ ہے، غامدی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ پہلی وحی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم غامدی صاحب کو سنیں گے کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو گفتگو میں غامدی صاحب کی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ 1 گھنٹہ 3 منٹ کی جب ان کی ویڈیو پہنچ جاتی ہے 7 گھنٹے اور 9 منٹ والی، یہ وہاں سے یہ گفتگو جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً یہ 10 منٹ تک یہ گفتگو جاتی ہے۔ یہ 7 منٹ کی گفتگو ہے، یہ آپ سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں اگرچہ اس کو پڑھ چکا ہوں لیکن ہم اب اسی روایت کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ کتاب التعبیر میں بخاری کی روایت ہے، تو اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت غار ہرا میں فرشتہ آ گیا، فجاءہ الملک فی، اس میں جب فرشتہ آ گیا تو اس نے کیا کیا آ کر، فقال اقرا، اس نے کہا پڑھو، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا بقارئ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت بالکل جواب دے گئی، ٹھیک، یعنی وہ برداشت کے قابل نہیں رہا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر تقاضا کیا کہ پڑھو۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب میں کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت جواب دے گئی، پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ ثم ارسلنی فقال، اس کے بعد تیسری مرتبہ وہی واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی ثم فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ فغطنی الثالثہ حتی بلغ منی الجہد، وہی بات، وہی الفاظ، ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرا باسم ربک الذی خلق حتی بلغ ما لم یعلم، ٹھیک، یعنی یہ وہ وحی ہے جو کی گئی اور یہ وہ واقعہ ہے جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل مطابق حال ہے۔ پیغمبر کو ایسے ہی ہدایت کرنی چاہیے، یہی صورت پیش آنی چاہیے، اسی طرح سے پہلا خطاب ہونا چاہیے، یہی وحی ہونی چاہیے، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دی جانی چاہیے۔ اس کو پہلے یہ بتایا جانا چاہیے کہ تمہیں کیا منصب دیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وہاں دیکھیے پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، پہلے تو یہ اطلاع ملنی چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں ایک بالکل مختلف صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس وحی پر آ جائیے جو سورہ الگ کی آیات اس میں
بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا مقام فلاں زمانے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک، تو یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ علق کی آیات پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ لے کر آئے وہ یہ ہے، یہی بتا رہی نا یہ روایت، یہی ہر شخص کی زبان پر ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ علق کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے؟ جی، جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے، یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے، یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی، پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے، عجیب، اچھا، ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟ اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ ٹھیک، اب وہ پہلی جو 5 آیات ہیں انہیں ذرا آگے کی سورہ سے الگ کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے سورہ ربط پیدا کرتی ہے پہلے حصے کے ساتھ۔ چنانچہ پہلا حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس میں اسی طریقے سے کچھ 4 آیتیں اس وقت نازل ہو گئیں، 10 اس وقت نازل ہو گئیں، بعد میں جمع کر دی گئی۔ سورہ علق ایک چھوٹی سی سورہ ہے، پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو ان آیات سے اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک گریز ہے، وہ گریز ایک بڑی شان کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پھر سورہ کا لہجہ انتہائی تند و تیز ہے اور اس میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں۔ تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے اور ابتدائی آیات کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ 2 سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رکھ دیتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اس سورہ کو آپ سنیے کہ اس سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کیسے دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ سورہ ہے، یہ میں نے اس کو جس طرح پڑھا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اندازہ کر لیں گے آپ کے اس میں لب و لہجہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں روکا گیا، جب آپ پر اوجڑی پھینک دی گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اے پیغمبر، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اس پوری سورہ کے بارے میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا
کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی 5 آیتیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ پہلی 5 آیتیں کس طرح مربوط ہیں، کس طرح ہم آہنگ ہے، کس طرح وہ اگلے مضمون کی تمہید بن رہی ہیں. اور اگلا مضمون کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے دور حاضر میں قرآن کے سب سے بڑے عارف استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب اس چیز کو موضوع بنایا ہے سورہ علق کی تفسیر میں، تو کیا لکھا ہے جی؟ وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے. اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے. اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے. سورہ کا انداز خطاب و کلام اتنا تیز و تند ہے کہ بالکل پہلی ہی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا. علاوہ ازیں سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس کا 2 الگ الگ قسطوں میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہو. یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے، اس میں تمہید ہے پہلی آیات میں، اور اس کے بعد اسی تمہید سے آگے کا مضمون گویا اٹھا ہے. ٹھیک. تو آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ کہیں گے کہ پوری سورہ نازل ہوئی تو سورہ کا تو ایک ایک لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ ہو ہی نہیں سکتی. جس مرحلے میں درپیش ہے وہاں پر تو یہ بھی کہانی شروع نہیں ہوئی کہ قریش کو دعوت دی گئی ہو. تو یہ سوالات اس حصے پر ہیں جس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئی اور کیا وحی آئی. ٹھیک. ناظرین، آپ نے غامدی صاحب کی ساری گفتگو سن لی. غامدی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک دعویٰ کیا ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیات کو باقی صورت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ غامدی صاحب کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل میں نہ ان کے پاس کوئی روایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس صرف اور صرف اپنی فکر ہے، ذاتی سوچ، یا ان کے جو استاذ ہیں استاد امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا صرف ان کی سوچ ہے. یعنی غامدی صاحب اور وہ جو استاد امین حسن اصلاحی صاحب ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور یا غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. یعنی ایک سائڈ پہ غامدی صاحب ہیں، غامدی صاحب کے استاذ ہیں اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. دوسری طرف تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اور پوری امت ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. یعنی پوری امت کہہ رہی ہے کہ یہ 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہیں، اور یہ باقی صورت سے الگ نازل ہوئی ہیں، اور باقی صورت جو 14 آیات ہیں وہ الگ نازل ہوئی ہیں. لیکن غامدی صاحب اور ان کے استاد امین حسن اصلاحی صاحب اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 5 آیات ہیں ان کو باقی صورت سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. اب یہ انہوں نے دعویٰ ایک کھڑا کر دیا، ایک دعویٰ کر دیا غامدی صاحب نے کہ ان 5 آیات کو باقی صورت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اب اس پہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی روایت تو ہے نہیں، قرآن کی آیت تو ہے نہیں، کسی صحابی کا قول تو ہے نہیں ان کے پاس. اب ان کے پاس صرف اپنی فکر رہ جاتی ہے، اور اپنی فکر پر یہ جو ہے وہ منطقی دلائل دے رہے ہیں. اور منطقی دلائل کیا ان کے پاس؟ پہلی دلیل غامدی صاحب یہ دیتے ہیں کہ لفظ کلا کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ پہلی 5 آیات اگلے حصے سے مربوط ہیں. یعنی ایک دلیل ان کی آ گئی لفظ کلا، کہ لفظ کلا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ پچھلی 5 آیات اگلی باقی صورت سے یعنی 14 آیات سے ملی ہوئی ہیں. ایک تو دلیل ان کی یہ ہوگی. دوسری دلیل ان کی کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ سورت کا تند و تیز لہجہ، سورت کا تند و تیز لہجہ، یہ ان کی دوسری دلیل ہے. اور یہ 2 ہی دلیلیں ہیں. پھر وہ ساری سورت کو پڑھ کے سناتے ہیں تند و تیز لہجے میں، اور اپنے استاد امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی ایک قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سورت کا تند و تیز لہجہ ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پہلی 5 آیات باقی سورت سے جدا ہے. تو ان کے پاس دلائل صرف 2 ہی ہیں. دونوں ضمنی دلائل ہیں ان کے، اپنی فکر ہے کہ ایک لفظ کلا کی موجودگی اور سورت کا تند و تیز لہجہ.
یعنی یہ دو چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ سورت جو ہے یہ پہلی 5 آیات اگلی 5 آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ جب وہ ثابت کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دعویٰ جو ہے وہ دلیلیں لا کے بزام خویش وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ سورت ساری ایک ہی سورت ہے، یہ پہلی 5 آیات الگ نہیں ہیں اور اگلی 14 آیات الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دفعہ ہی ساری نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی سورت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ساری سورت پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا اعتراض ہے؟ جو سورت کی 8 آیات سے اگلی آیات ہیں، یعنی 11 آیات ہیں، 11 آیات میں قریش کے لہجوں کی بات ہوئی ہے، قریش کے رویوں کی بات ہوئی ہے، قریش کے ساتھ خطاب ہوا ہے۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پہلی وحی میں قریش کے ساتھ خطاب کیسے ہو سکتا تھا، قریش کے رویے کیسے زیر بحث آ سکتے تھے؟ تو یعنی اس طریقے سے غامدی صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے۔ یعنی پہلے انہوں نے ان 5 آیات کو ثابت کیا کہ یہ الگ نازل ہی نہیں ہوئی، یہ سورت کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے جو باقی صورت ہے اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ وہ باقی صورت جو ہے وہ پہلی وحی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی عجیب و غریب انداز میں وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلائل کا اپنے اس گفتگو میں رد کریں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ غامدی صاحب کی 7 منٹ کی گفتگو سنی۔ غامدی صاحب نے اس میں ایک بات کی ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری صورت نہیں بلکہ پہلی 5 آیات بطور پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ آپ سنیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری صورت نہیں بلکہ پہلی 5 آیات بطور پہلی وحی نازل ہوئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساری امت کا، امت سے مراد صحابہ کرام، تابعین، مفکرین، سکالر، ریسرچرز، امت سے مراد یہ ہے کہ یعنی ساری امت کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ سورہ الگ کی ساری صورت ہی پہلی وحی ہے، ساری صورت ہی غار حرا میں نازل ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں، ساری صورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے غامدی صاحب! اتنے فضولیات جب آپ نے بولنی ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا سا سوچ لیا کریں پہلے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا موقف نہیں ہے، یہ ساری امت کا موقف ہے، یہ تمام اصحابہ کرام کا موقف ہے، یہ تمام تابعین کا موقف ہے۔ ہاں، آپ اپنے الفاظ لوگوں کے مائنڈ میں نقش کر رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں، کہ پہلی 5 آیات جو ہے یہ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، یعنی ساری امت کا موقف ہے کہ ساری صورت ہی غار حرا میں نازل ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کا ایسا موقف نہیں ہے۔ ساری امت کا یہی موقف ہے کہ پہلی 5 آیات ہی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یا تو غامدی صاحب لا علم ہے کہ تمام اصحابہ کا یہ موقف تھا کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات بطور پہلی وحی نازل ہوئی، یا تو غامدی صاحب اس بات سے لا علم ہے، اور جو کہ میرے ماننے میں نہیں آتا کہ غامدی صاحب اس بات سے لا علم ہوں۔ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ بعض لوگوں کا موقف نہیں ہے، یہ پوری امت کا موقف ہے، تمام اصحابہ کرام کا، تابعین کا، سب کا یہی موقف ہے۔ تو یا پھر وہ جان بوجھ کر تمام صحابہ علیہم الرضوان کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی وہ یہاں یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ سارے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا موقف یہ تھا کہ ساری صورت ہی غار حرا میں نازل ہوئی، سورہ الگ۔ صرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ باقی سارے لوگ تو کہتے ہیں ساری صورت ہی نازل ہوئی۔ تو یہ غامدی صاحب جو ہے صحابہ کو کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے چلاؤں، پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری امت کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں یہی غار حرا میں نازل ہوئی، ساری صورت غار حرا میں نازل نہیں ہوئی۔ ساری امت سے مراد کون ہوتا ہے؟ ساری امت سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں، تمام تابعین ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ غار حرا میں نازل ہوئی اور یہی ساری امت کا موقف ہے۔ آئیے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے
ہم بخاری شریف کو اٹھاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4922. یہ کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر کے اندر باب جو ہے باب نمبر 74 ہے سورہ مدثر کا، اور حدیث کا نمبر ہے 4922. حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر. حضرت یحییٰ بن ابی کثیر یہ مشہور تابعی ہیں، یہ ایک اور تابعی ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور وہ تابعی کون ہیں؟ وہ سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ہیں، سلمہ، ابو سلمہ. تو یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت ابا سلمہ ابن عبد الرحمن ان اول ما نزل من القرآن، کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ قال یا ایھا المدثر، انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی. یہ آگے جا کے وضاحت ہو جاتی ہے کہ فترہ کے بعد یا ایھا المدثر ہی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو تھوڑی سی ان میں غلط فہمی تھی، وہ بعد میں اس کا ازالہ ہو گیا. لیکن اس روایت کے اندر اس کا ازالہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ سٹارٹ کی پہلی روایت ہے، آگے اینڈ پہ جا کے اس باب کے آخر میں جا کے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. تو یحییٰ بن ابی کثیر حضرت ابا سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت ابا سلمہ ابن عبد الرحمن ان اول ما نزل من القرآن قال یا ایھا المدثر، کہنے لگے کہ جو پہلا قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی. قلت، یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یقولون اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. یقولون کہ لوگ کہتے ہیں، یقولون جمع مضارع کا صیغہ ہے، یقولون ماضی نہیں ہے، مضارع ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ حال، کہ موجودہ وقت میں جو کیفیت ہے. یقولون لوگ کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پہلا قرآن تو اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ بن ابی کثیر کہہ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ تابعی ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں، اور مشہور تابعین فقہا میں سے ہیں. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یقولون. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک تابعی وہ یہ بات کہہ رہا ہو یقولون، تو اس سے مراد کون سے لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے اس سے مراد تابعین ہوں گے اور صحابہ کرام ہوں گے. کہ یقولون کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ یہ بات کہتے ہیں. یقولون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا دو بندے کہہ رہے ہیں یا تین بندے کہہ رہے ہیں. اس یقولون کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پہلا قرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی. تو یہ جو آپ میں مطلب کہ آپ اختلافی بات کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ تو میں نے بتایا کہ آگے جا کے وضاحت ہو جاتی ہے کہ فترہ کے بعد یا ایھا المدثر نازل ہوئی. لیکن یہ یقولون کے الفاظ اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کے الفاظ، اور یہ بتایا جانا کہ تمام تابعین کا اور تمام اصحابہ کرام کا یہی موقف تھا. یقولون کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ دور اصحابہ کا دور تھا، وہ دور تابعین کا دور تھا. تو یقولون کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام اور تابعین تھے ان سب کا ایک ہی موقف تھا مشترکہ، کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات یہی پہلی وحی ہے، اور یہی میرا موقف ہے اور یہی ساری امت کا موقف ہے. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر اسی باب کی 4924 ہے، اور اس میں یہی یحییٰ جو ہے یہ ابا سلمہ سے سوال کرتے ہیں. قال سألت ابا سلمہ ای القرآن انزل اول، کہ پہلا قرآن کون سا نازل ہوا؟ قال یا ایھا المدثر، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر. فقلت، میں نے کہا انبئت انہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو خبر یہ دی گئی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جو ہے یہ پہلا قرآن تھا. پہلی حدیث میں کیا تھا؟ یقولون، کہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں
وہ لوگ عام ماجے ساجے نہیں تھے، وہ تابعین تھے، وہ صحابہ کرام تھے، یعنی تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اعظام، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی وحی ہے، اور آپ سورہ مدثر کو پہلی وحی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انبئت انہ اقرا بسم ربک الذی خلق، مجھے تو خبر یہ دی گئی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے پہلی 5 آیات وہ پہلا قرآن ہے، وہ پہلی وحی ہے۔ ناظرین، یہ دو جو ہیں حدیثیں، یہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ روایتیں ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام اور تابعین کا یہی عقیدہ تھا، یہی ان کی سوچ تھی، یہی فکر تھا، یہی نظریہ تھا ان کا کہ یہ پہلی 5 آیات ہی پہلی وحی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو ایک سیرت کی کتاب ہے اس سے بھی یہ بات ثابت کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے سیرت ابن ہشام۔ سیرت ابن ہشام یہ بیروت کا چھاپا ہے، اور سیرت ابن ہشام میں قال ابن اسحاق، یہ بڑی غور سے سننے والی ہے، یہ صفحہ نمبر 200 ہے جس کے اوپر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 200۔ قال ابن اسحاق، ابن اسحاق کہتے ہیں وحدثنی وہب بن کیسان، کہ وہب بن کیسان نے ہم سے حدیث بیان کی، مولا آل زبیر، یہ آل زبیر کے غلام ہیں۔ آل زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے خاوند ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت اسماء کی بہن ہیں، اور وہ جو غامدی صاحب نے روایت بیان کی ہے نا ابن شہاب زہری سے، وہ عروہ ابن زبیر، یہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ وہب بن کیسان جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ وہب بن کیسان کون ہے؟ اسی خاندان زبیر کے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ اب جو میں بات ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ بات کچھ اور ہے، وہ سنیے آپ ذرا۔ وہب بن کیسان مولا علیہ زبیر کہتے ہیں قال سمعت عبداللہ ابن زبیر، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، کہ ایک صحابی رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وَهُوَ يَقُولُ لِعُبَيْدِ ابن عمیر بن قتادہ لیسی، کہ وہ عبید ابن عمیر بن قتادہ لیسی سے یہ کہہ رہے تھے۔ یہ عبید ابن عمیر قتادہ لیسی یہ مدینے کے، یہ مکے کے مشہور فقہاء میں سے ہیں، مکہ کے مشہور فقہاء میں سے ہیں، اور اتنے یہ اولو العزم اور جلیل القدر تھے کہ عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول ہیں وہ بھی ان کے پاس سے جا کے احادیث اور روایات کو سنا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ وہب بن کیسان کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، کن کو؟ عبید بن عمیر بن قتادہ لیسی سے، اور وہ ان کو کیا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے حدثنا یا عبید، اے عبید ہمیں وہ حدیث بیان کرو، کیف کان بدا مبتدع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا، من النبوہ، پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا، آغاز کیسے ہوا، حین جا جبرائیل علیہ السلام، جب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ قال، تو وہب بن کیسان کہتے ہیں فقال عبید وانا حاضر یحدث عبداللہ ابن زبیر ومن عندہ من الناس، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبید پھر حدیث بیان کرنے لگ پڑے، اور کس کو بیان کرنے لگ پڑے؟ عبداللہ ابن زبیر کو، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مطالبہ جو کیا تھا، اور یہ سارا واقعہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ وہب بن کیسان کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ عبید جو ہیں، عبید بن عمیر بن قتادہ لیسی، یہ عبداللہ ابن زبیر کو حدیث بیان کرنے لگ پڑے، وَأَنَا حَاضِرٌ، اور یہ میں اس موقع پر موجود تھا، اور عبداللہ ابن زبیر کو بیان کر رہے تھے، وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ، اور جو ان کے سامنے لوگ موجود تھے ان لوگوں کو، یعنی ایک مجلس تھی، اس مجلس میں یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی۔ اب مجلس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صحابہ کرام تھے۔
یعنی وہاں مجلس میں تابعین اور صحابہ کرام تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں. اور وہ جو پھر آگے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی نا آغاز میں، ابن شہاب زہری والی روایت، آگے ساری حدیث کا وہی مضمون ہے، ساری حدیث کا، کہ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے. پھر جو ہے میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے وہ آپ کو سامنے پڑھ کے نہیں سنا رہا. غامدی صاحب نے بھی اپنی 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ حدیث پڑھ کے سنائی ہوئی ہے. بہت آگے جا کے پڑھتے ہیں لیکن یہ حدیث پڑھ کے سنائی ہوئی ہے، اور میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا. سارا مضمون وہی ہے ابن شہاب زہری والا، کہ پہلے 6 مہینے خواب آتے رہے، اس کے بعد پھر آپ کو تخلیہ پسند آ گیا، پھر آپ غار حرا میں جا کے تخلیہ میں بیٹھ گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور پھر وہاں وہ رات آ گئی جس رات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا، اور جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتاب لے کے آ گئے آپ کے پاس. اور اس کے بعد انہوں نے وہی 3 دفعہ کا اقرا، آپ نے جواب دیا مانا بقارن، پھر اقرا مانا بقارن، پھر اقرا مانا بقارن، اور 4تھی دفعہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات نازل ہو گئی. ناظرین، ابن کیسان، وہاب ابن کیسان یہ سوال کر رہے ہیں، اور عبید ابن عمیر یہ روایت بیان کر رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر اس کو سن رہے ہیں. 3 لوگ تو یہ ہو گئے. اور ومن عندہ من الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناس کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 سے زیادہ لوگوں کو، کم از کم 3 تو اور لوگ موجود تھے. تو یہ 6 لوگوں کی مجلس تھی کم از کم، زیادہ ہی ہوں گے، میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں. ایک وہاب بن کیسان، دوسرے عبید بن عمیر بن قتادہ لیسی، تیسرے عبداللہ ابن زبیر. اس کے بعد ومن عندہ من الناس، ناس جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ بولا جاتا ہے کس کے لیے؟ کم از کم 3 افراد کے لیے. تو پھر 6 افراد تو کم از کم موجود تھے. تو یہ 6 افراد کون تھے؟ تابعین تھے اور صحابہ کرام تھے. ان کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کے اندر یہی بات چل رہی ہے کہ جو پہلی وحی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی. پہلے میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یقولون، کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں. لوگ کون ہیں؟ تابعین ہیں اور صحابہ کرام ہیں. لوگ کیونکہ وہ زمانہ صحابہ کرام اور تابعین کا تھا نا. آج کا زمانہ ہوتا تو پھر یقولون سے مراد آج کے لوگ ہونے تھے. یہ وہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو یقولون سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین ہیں. تو اس حدیث میں بھی یہی تھا کہ یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین، کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ قرآن مجید کا پہلا نزول ہے، یہ پہلی وحی ہے. اور یہ جو سیرت ابن ہشام ہے اس میں بھی کیا ہے؟ 6 لوگوں کی مجلس ہے. 6 لوگ کون سے ہیں؟ تابعین ہیں اور صحابہ کرام ہیں. ایک تو صحابی ہیں موجود، عبداللہ ابن زبیر، اور 2 ان کے شاگرد ہیں، ایک وہاب بن کیسان ہے اور ایک عبید بن عمیر ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے نام نہیں لیے گئے، لیکن وہ سارے لوگ بھی مجلس میں، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی صحابہ ہیں اور تابعین ہیں. اور ان کے سامنے روایت کیا بیان ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اقرا کی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات لے کر نازل ہوئے. تو پتہ کیا چل گیا؟ اب میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کا پہلی وحی ہونا یہ بعض لوگوں کا موقف نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کرام کا موقف ہے، تمام تابعین کا موقف ہے. اور جو سارے صحابہ کرام کا موقف ہے، جو سارے تابعین کا موقف ہے، وہی پوری امت کا موقف ہے. تو اتنی میں نے یہ اس بات کو ثابت کرنے پر اتنی دیر کیوں لگائی، اتنا وقت کیوں لگایا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں غامدی صاحب کو اور غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک طرف تمام صحابہ کرام کھڑے ہیں، تمام تابعین کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے ساری امت کھڑی ہے صحابہ کرام اور تابعین کے پیچھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غار حرا کے اندر پہلی وحی آئی، اور وہ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں. ایک تو یہ موقف ہو گیا.
اور یہ بعض لوگوں کا موقف نہیں، یہ تمام اصحابہ کا، تمام تابعین کا، پوری امت مسلمہ کا موقف ہے۔ دوسری سائیڈ پہ کون کھڑا ہے؟ ایک گامدی صاحب کھڑے ہیں، ایک ان کے استاذ ہیں، استاذ امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور گامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سارے اصحابہ کرام اور تابعین، پورے امت مسلمہ، ان کے موقف میں جان ہے، ان کا موقف مضبوط ہے، یا جو ہے گامدی صاحب اور استاذ امین احسن اصلاحی صاحب اور گامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ، یہ ان کا موقف مضبوط ہے؟ یعنی ایک طرف اسٹوڈنٹ تو خیر وہ پیچھے ہے نا گامدی صاحب کے، یعنی ایک طرف صرف 2 بندے کھڑے ہیں، دوسری طرف سارے صحابہ کرام، سارے تابعین کھڑے ہیں۔ اصحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات پہلی وہی ہے، تابعین بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور گامدی صاحب اور ان کے استاذ امین احسن اصلاحی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم صحابہ کا موقف نہیں مانیں گے، ہم تابعین کا موقف نہیں مانیں گے، ہم ایک نیا اندر جو ہے فکر اٹھائیں گے، ایک نئی بات کریں گے۔ جب تک نئی بات کریں گے نہیں تو تلاطم برپا نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، سمندر کے اندر جب بندہ یا پانی کے اندر کوئی کنکر مارتا ہے تو پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ایکچولی گامدی صاحب جو ہیں ایک ارتعاش پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ساری امت سے ہٹ کے ایک موقف دیں، چاہے جو مرضی نقصان ہو جائے امت کا، وہ گامدی صاحب کو وہ منظور ہے، لیکن ارتعاش انہوں نے ضرور پیدا کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری امت کا موقف ہے، اصحابہ کرام کا، تابعین کا موقف ہے کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وہی ہیں، اور دوسری طرف گامدی صاحب اور گامدی صاحب کے جو ہے استاذ کھڑے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ گامدی صاحب اور گامدی صاحب کے جو استاذ ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ تو آپ وہ ساری 7 منٹ کی گفتگو آپ نے سنی گامدی صاحب کی پہلے، جو میں نے آغاز میں لگائی تھی، آپ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سن لیں تو آپ کو نظر کیا آئے گا کہ گامدی صاحب کے پاس صرف 2 دلیلیں ہیں، صرف 2 دلیلیں، اور وہ 2 دلیلیں کیا ہیں؟ ایک ہے لفظ کلا، ایک ہے لفظ کلا۔ کہتے ہیں لفظ کلا بتاتا ہے کہ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں یہ اگلی 5 آیات سے جدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ان کی یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سورت کا جو لہجہ ہے وہ بڑا تند و تیز ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں گامدی صاحب کے پاس۔ ہو سکتا ہے ایک یہ بھی ہو کہ سورت جو ہے بڑی مربوط ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے الحمدللہ ساری صورتیں مربوط ہیں، چاہے وہ کس وقت جہاں مرضی نازل ہوئی ہیں وہ مربوط ہی ہیں۔ تو بیسک ان کی 2 دلیلیں ہیں بڑی۔ ایک لفظ کلا، کہ یہ جو کلا ہے یہ لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ساری صورت سے جدا نہیں ہے۔ دوسری تند و تیز لہجہ صورت کا۔ اب ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ گامدی صاحب کی دلیلیں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، یا کس جگہ پہ گامدی صاحب کھڑے ہیں، یا کس حد تک ان کی جو 2 دلیلیں ہیں یہ عقل کو، علم کو اپیل کرتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم گامدی صاحب کی یہ 7 منٹ کی گفتگو سنتے ہیں تو ایک جگہ پہ وہ جب اپنے استاذ امام امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اقتباس پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے۔ تو چلیں ہم قرآن مجید فرقان حمید پہ تدبر کر لیتے ہیں اور اس کے اسالیب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لہجہ ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرے سامنے صورت کھلی ہوئی پڑی ہے، میں نے اس کو آسانی کے لیے علیحدہ سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ سورت کی کل جو ہے وہ 19 آیات ہیں، لیکن جب ہم سورت پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورت کے اندر 5 مضامین ہیں۔ گامدی صاحب ایک جگہ پہ فرما رہے ہیں کہ جو سورت ہے اس کے اندر پوری سورت کا ایک ہی مضمون ہے، یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے۔
پہلے تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں غامدی صاحب کی بات کو کہ غامدی صاحب کی یہ بات غلط ہے. سورت کا ایک مضمون نہیں ہے، سورت کے اندر 5 مضمون ہیں. اور وہ 5 مضمون کون سے ہیں؟ پہلی جو 5 آیات ہیں ایک مضمون اس کا ہے، اس کے بعد 3 آیات ہیں ایک الگ مضمون ہے، اس کے بعد 6 آیات ہیں ان کا الگ مضمون ہے، اس کے بعد 4 آیات ہیں ان کا ایک الگ مضمون ہے، اور پھر آخری جو آیت ہے اس کا ایک الگ مضمون ہے. اور 5 جگہ پہ لہجہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے. 5 مضمون سورت کے، 5 جگہ پہ لہجہ بھی علیحدہ علیحدہ. یہ بات اس کو زیادہ سمجھ آئے گی جو اس وقت جو کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، جن کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے تعلق ہوتا ہے، جو کنٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی میری کی بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یا جو ادیب ہوتے ہیں، لکھاری ہوتے ہیں، ان کو میری بات کی سمجھ آئے گی کہ اگر ہم سورت پہ غور کریں، تدبر کریں، تو سورت 5 مضامین پر مشتمل ہے. ہر مضمون علیحدہ علیحدہ ہے، ہر مضمون کا لہجہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے، ہر مضمون کا مخاطب بھی علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں. ابھی آپ چھوڑ دیں کہ یہ غار حرا میں پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اس بات کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں. ابھی اس بات کو ایک طرف رکھ دیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری صورت اکٹھی ہی نازل ہو گئی. آپ فی الحال آپ غامدی صاحب کی بات کو ہی سمجھ لیں کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں ساری صورت اکٹھی ہی نازل ہو گئی ہے. 1 منٹ کے لیے آپ یہی سمجھ لیں کہ ساری صورت اکٹھی ہی نازل ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود صورت کے اندر 5 مضامین ہیں اور صورت کے اندر 5 لہجے استعمال کیے گئے ہیں، 5 ٹونے ہیں، الگ 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 لہجے. اب وہ کیا لہجے ہیں؟ پہلی 5 آیات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا. اس کا مطلب یہ اقرا کا جو لفظ ہے یہ 2 دفعہ اقرا کا لفظ یوز ہوا. علم کی بات ہوئی، سیکھنے سکھانے کی بات ہوئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی استاذ اپنے شاگرد سے سیکھنے سکھانے کی بات کرے گا، پڑھنے پڑھانے کی بات کرے گا، اور اپنا اور اس شاگرد کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی بات کرے گا کہ تو کس لیول پہ ہے اور میں کس لیول پہ ہوں، انٹروڈکشن کروائیں گے ایک دوسرے کو دونوں، تو کیا استاذ تند و تیز لہجے میں بات کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. استاذ شفقت سے بات کرے گا، استاذ محبت سے بات کرے گا، استاذ پیار سے بات کرے گا. تو ان پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات سیکھنے سکھانے کی ہو رہی ہے، بات پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، بات جو پڑھنے پڑھانے کے ٹول ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تخلیق کی کہ اے محبوب تم کس جگہ پہ کھڑے ہو اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، ہمارے درمیان کیا تعلق ہے، ہمارے درمیان کیا فرق ہے، ہمارے درمیان رشتہ کیا ہے. بات یہ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں تند و تیز لہجے میں نہیں سمجھائی جاتی. اس طرح کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں، یعنی ایک عام دنیا کا استاد جب اپنے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے تو اتنے نرم لہجے میں بات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو خلاق کائنات ہے، جو رب کائنات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب بات کرے گا، اس طرح کی باتیں پڑھنے پڑھانے والی، سیکھنے سکھانے والی، علم حاصل کرنے اور علم عطا کرنے والی باتیں، علم کے ٹولز والی باتیں، خالق اور مخلوق کے رشتے کی باتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں تند و تیز لہجے میں بات کرے گا؟ کیا ضرورت کیا ہے یہاں کے تند و تیز لہجے میں بات کی جائے؟ تو یہاں بہت میٹھے طریقے سے، بڑے نرم طریقے سے بات ہوگی، اور یہاں بڑا نرم لہجہ ہے. اور وہ لہجہ کیا ہے؟ لہجہ ہے اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا، اور صرف آپ کو نہیں،
سارے انسانوں کو پیدا کیا خون کی بوند سے، یعنی ہر انسان خون کی بوند سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب پڑھو، اے محبوب پڑھیے، اور آپ کا رب جو ہے بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ اب ایک رب کا تعارف ہو گیا خالق، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق، اور دوسرا تعارف کیا ہو رہا ہے؟ عالم، عزت والا، شان والا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے، آپ کا رب جو ہے بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، اکرم ہے آپ کا رب۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہاں استاذ اور شاگرد کا رشتہ، تعلیم دینے والا، معلم اور متعلم کا رشتہ، ایک تعلیم دینے والا، ایک جو اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس پوری کائنات میں کسی انسان کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کیے۔ آپ نے اگر زانو تلمذ طے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات کے آگے زانو تلمذ طے کیے ہیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ آپ نے کسی دنیا کے انسان سے کچھ نہیں سیکھا، کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ تو یہ استاد اور جو شاگرد کا رشتہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب میرا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق کا، اور میرا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے، استاذ کا اور شاگرد کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ تیرا رب ہی تیرا خالق ہے، اور تیرا رب بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو ناظرین، جب ایسی باتیں موضوع ہوں گی تو غصہ کہاں سے آئے گا، تند و تیز لہجہ کہاں سے آئے گا، اور کیا ضرورت ہے یہاں تند و تیز لہجے کی؟ تو یہاں بڑا مشفقانہ، کریمانہ لہجہ ہے، اور یہاں ٹون ایسے ہے جیسے کسی اسکول کے اندر ایک بچہ ایڈمیشن کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ استاذ اس کو اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، یا پہلی کلاس ہوتی ہے، انٹروڈکشن کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے یہ سلیبس ہوگا، یہ کتابیں ہوں گی، یہ کچھ ہوگا، یہ سامان ہوگا۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئندہ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری باتیں بتا رہا ہے کہ اب محبوب اب سارا کام پڑھنے پڑھانے کا ہوگا۔ دیکھیے، یہ نبی امی ہے، یہ نبی امی، ان پڑھ نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھ نبی کو ان پڑھ لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی مکہ کے لوگ بھی زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہی تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب اگلا جو کام ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا ہونا ہے، اگلا کام کتاب اور قلم کا ہونا ہے، اگلا کام تعلیم اور تعلم کا سارا کام ہونا ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تو کیوں اس میں تند و تیز لہجہ اختیار کیا جائے گا؟ ضرورت ہی کیا ہے تند و تیز لہجہ اختیار کرنے کی؟ تو یہ چھوٹے لیول پہ بات ہو رہی ہے، پرائمری لیول پہ انٹروڈکشن۔ اب اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں انٹروڈکشن سے بات پہنچ گئی آگے، اب بات فلسفی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہے جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، ان کی کلاس ہو، اور ایک بہت بڑا پروفیسر لیکچر دے رہا ہو۔ لازمی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال خالق کائنات بات بتا رہا ہے۔ سننے والی ذات کون ہے؟ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، محبوب رب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پڑھانے والا بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ، اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، وہ خالق ہونے کے ناطے سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ مخلوق ہونے کے ناطے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بات تو سب سے اعلیٰ ہے، سکھانے والا بھی سب سے اعلیٰ، سیکھنے والا بھی سب سے اعلیٰ۔ اب مضمون کو دیکھا جائے تو مضمون بھی سب سے اعلیٰ۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان تو تکبر کر بیٹھتا ہے، ارآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے، جب عہدے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے میرے پاس دولت آ رہی ہے، میرے پاس نسب آ گیا، شرافت آ گئی، تو مجھے جو ہے اپنے اہل علاقہ نے مان لیا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لیطغی، غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الی ربک رجعا،
یہ غرور، یہ تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں. انہوں نے یہیں رہ جانا ہے. کوٹھیاں، بنگلے، مکانات، جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. یہ بینک بیلنس، یہ دھن دولت، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. ان الی ربک الرجعیٰ، تو انہیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ فلسفہ 3 لائنوں میں، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا فلسفہ بتا دیا. تو یہ تو فلسفی کی کلاس ہے، یہ کوئی عام کلاس نہیں ہے، یہ فلسفی کی ہے. اور یہ ایک استاد شاگرد کو سکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے. یاد رکھیے جو پہلی 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اور جو اس اسلام کے سکول آف تھاٹ میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ مخاطب ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ مخاطب ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں اس میں ساری انسانیت، وہ ساری انسانیت مخاطب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کا فلسفہ جو ہے کہ جس طرح انسان میں تکبر اور غرور آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. تو غصہ کہاں سے آ گیا، تندی کہاں سے آ گئی، تیزی کہاں سے آ گئی؟ کوئی نہیں، کوئی تندی تیزی نہیں ہے، بالکل نرم زبان ہے. اس کے بعد 6 آیات ہیں آگے، اور 6 آیات کے 3 پورشن ہیں، 2 آیات کا ایک پورشن ہے، اور ہر پورشن ارائیتا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہر پورشن ارائیتا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ارائیت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو. اور ایک ڈیبیٹ کا سٹائل ہے یہ. اگلی 6 آیات میں دیکھیے، پہلے تھا انٹروڈکشن، آگے تھا فلسفہ، موت و حیات کا فلسفہ تھا، اس کے بعد تکبر کا اور عاجزی کا فلسفہ تھا، مال و دولت اور نعمتوں کا فلسفہ تھا. اس کے بعد اب جو ہے اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہی ہے؟ ڈیبیٹ. اب موازنہ ہو رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ کے جو نیوٹرل لوگ ہیں، ان نیوٹرل لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیس پٹ کر رہا ہے. ایک جو ہے کیس رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو کے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت رکھ رہا ہے، دوسرے پلڑے میں ابو جہل کی. اور جو نیوٹرل لوگ ہیں اہل مکہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعوت فکر دے رہا ہے. کیا چیز؟ دعوت فکر. اور ان کو سوچنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ابو جہل کے بارے میں سوچو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچو. اور 3 دفعہ ارائیتا کا لفظ لایا، 3 دفعہ ان کو دعوت فکر دی. ارائیتا، بھلا دیکھو تو، ارائیتا، بھلا دیکھو تو، ارائیتا، بھلا دیکھو تو. تو کیا جب بندہ کسی کو دعوت فکر دیتا ہے تو وہ تند و تیز لہجے میں بات کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ یہاں تند و تیز نہیں ہے. یاد رکھیے، لہجے بنتے ہیں الفاظ کے ساتھ، لہجے الفاظ سے بنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لہجہ ان الفاظ کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو غامدی صاحب جو تلاوت کر رہے تھے ان کا لہجہ الفاظ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہا تھا، لیکن یہاں جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں میرا لہجہ الفاظ کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے، کیونکہ یہاں ٹون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعوت فکر کی ٹون ہے. ارائیت الذی ینہا، بھلا دیکھو تو وہ بندہ، بھلا دیکھو تو اس بندے کو جو منع کرتا ہے. عبداً اذا صلی، کس کو؟ اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو وہ بندہ جس کو وہ منع کر رہا ہے وہ بندہ کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ وہ تو ہدایت پہ ہے. او امر بالتقوی، اور وہ تقوی کا حکم دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ بندہ جو منع کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ حق سے منہ موڑ رہا ہے، حق سے پیٹھ پھیر رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ جو 3 ہیں یہ لائنیں، 6 آیات، اور ہر 2 آیتوں کی ایک لائن بنتی ہے، اور ہر 2 لائنوں کے سٹارٹ میں ارائیتا ہے. یہ 3 مضمون ہیں اور 3 لائنیں. اللہ تعالیٰ 3 دفعہ دعوت فکر دے رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ موازنہ کرو ابو جہل کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہے اہل مکہ موازنہ کرو. یہی وجہ تھی، یہ انداز کلام تھا کہ جس انداز کلام
سے وہ لوگ جو تھے وہ سحر زدہ ہو گئے تھے، وہ متاثر ہو گئے تھے، اور وہ جوک در جوک اسلام لا رہے تھے. ان کو یعنی کہ اسلام تو کم لائے لیکن وہ متاثر ہو رہے تھے کہ اس کلام کا توڑ نہیں تھا ان کے پاس، اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو یہاں لہجہ دعوت فکر والا ہے. ارایت الذی ینہا، کیا دیکھتے نہیں ہو، بھلا دیکھو تو اس بندے کو جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، اس بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو وہ تو اللہ کا بندہ ہدایت پہ ہے. او امر بالتقوی، وہ تو تقوی کا حکم دے رہا ہے. ارایت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ حق سے منہ موڑ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ دعوت فکر لہجہ ختم. اب اس کے بعد جو آیات ہیں 4، اس کے اندر کرخت لہجہ استعمال کیا گیا. اب وہ کرخت لہجہ ان نیوٹرل لوگوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے، یہ کرخت لہجہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھایا جا رہا ہے، یہ کرخت لہجہ جو مسلمان ایمان لے ہیں ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پر یہ کرخت لہجہ ابو جہل کے لیے ہے، ابو لہب کے لیے ہے، اور ان کے حواریوں کے لیے ہے جو ان کے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. تو لہجہ کیا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ ابو جہل باز نہ آیا ہم اس کی پیشانی سے، اس کی چوٹی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، اس کو ہم گھسیٹیں گے. لنصفعا بالناصیہ، اس کی چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی جو چوٹی ہے وہ جھوٹی چوٹی ہے، وہ خطا کار چوٹی ہے، اس چوٹی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو یہ بلا لے اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی بلا لیں گے اپنے دوزخ کے نگرانوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا تو اپنے یارانوں بلا لیں تے میں اپنے کرندیاں نو بلا لاں گا. کرندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوزخ کے جو نگران ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملازم سمجھ لیں، کرندے سمجھ لیں. تو میں اپنے بلا لوں گا، کن کو؟ اپنے دوزخ کے نگرانوں کو بلا لوں گا، اور تم اپنے یاروں کو بلا لینا. تو پھر مقابلہ ہوگا، پھر سخت مقابلہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، کلا، ہرگز نہیں. یعنی ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی دھن دولت سے، ان کے عہدے سے، ان کی چدراہٹ سے، ان کی جو سرداری ہے ان سے مرعوب نہ ہو جانا. اے محبوب تم نہ مرعوب ہو جانا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہ مرعوب ہونا. لا تطیع ہو، اس کی پیروی نہ کرنا. یہ ابو جہل اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. لا تطیع ہو، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا. یہ تو تمہیں کہتا ہے نا کہ بتوں کا پیچھا چھوڑ دو، تو تم اس کی پیروی نہ کرنا. واسجد واقترب، بس سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب ڈھونڈو. تو ناظرین، آپ نے یہ سورت سنی، کیا آپ کو لگا کہ اس ساری سورت کا ایک لہجہ ہے؟ پہلی جو 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات موٹیویشنل سپیچ ہے. موٹیویشنل، پہلی 5 آیات میں موٹیویشنل سپیچ ہے. اگلی 3 آیات جو ہیں وہ ایک لیکچرانہ انداز ہے، فلسفیانہ انداز ہے اگلی 3 آیات کا. اس کے بعد جو اگلی 6 آیات ہیں، ان 6 آیات میں کیا ہے؟ دعوت فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے، ابھار رہا ہے ان کو، سوچنے سمجھنے کے لیے ان کو ابھار رہا ہے. اور اس کے بعد جو اگلی 4 آیات ہیں، ان 4 آیات میں غضب کا لہجہ ہے، قہاری، جباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھلک رہی ہے. ان 4 آیات میں سخت اللہ تبارک و تعالیٰ حالت قہر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غصے سے بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور للکار رہا ہے ابو جہل کو. اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، پھر دھیمے انداز میں بات ہو رہی ہے. کلا، نہ اس کی پیروی نہ کرنا. دھیمے انداز، دھیما لہجہ ہے. واسجد، لا تطیع ہو، اس کی پیروی نہ کرنا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سارے امتیوں سے مخاطب ہے، سارے مبلغوں سے مخاطب ہے، پوری دنیا کے مسلمان مبلغوں سے مخاطب ہے کہ تم کسی مغرور، کسی
جبروت کوئی جو ہے بندہ جو ہے دولت سے جو مطلب افرا ہوا ہو اس کی پیروی نہ کرنا، جب وہ تمہارے راستے میں آئے، جب رکاوٹ ڈالے تو اس سے دبک نہ جانا، بلکہ اپنی جو اصلاح کا رستہ ہے اس پہ گامزن رہنا۔ تو یہ جو ہے آخری جو آیت ہے اس میں بھی لہجہ دھیما ہے۔ تو کوئی عقل مند بندہ، کوئی سمجھدار بندہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ ہو، جو اس پہ تدبر کرے، جو اس پہ غور کرے، جو اس کے اسالیب کو سمجھے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ساری صورت کا ایک ہی لہجہ ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ساری صورت کا ایک ہی لہجہ ہو۔ جی ہاں، اب غامدی صاحب کا اگلا سوال کلا، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، کلا کا لفظ ایک دفعہ نہیں استعمال ہوا، کلا کا لفظ اس صورت میں 3 دفعہ استعمال ہوا، اور تینوں دفعہ پچھلے کلام کو اگلے کلام سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم کلا کا نکال بھی دیں گے تو بات پھر بھی صحیح رہے گی، کلا کا لفظ اگر نکال بھی دیں گے تب بھی بات صحیح رہے گی، لیکن کلا بات کو زیادہ مربوط کر دیتا ہے، زیادہ مربوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی 5 آیات ایک جگہ نازل کر دیں غار حرا میں، اور پھر ان کو مربوط کرنا تھا سورہ الگ کی اگلی 14 آیات کے ساتھ، تو ناظرین ایسے ہی ڈال دینا تھا اس کو بغیر مربوط کیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا ورڈ ہی لانا تھا نا کہ جو پہلی 5 آیات کو اگلی 14 آیات کے ساتھ مربوط کر دے، ان کو بالکل ایسے ہم آہنگ کر دے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ جب وہ ایک سورت پڑھتا ہے تو یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے، اگر فکر کیا جائے، اگر تدبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 مضمون ہیں، اور ان 5 مضمونوں میں کلا کے لفظ کے ساتھ، ارائیتا کے لفظ کے ساتھ، پھر کلا کے لفظ کے ساتھ 2 دفعہ کلا یوز کر کے سارے 5 مضمونوں کو آپس میں باہم مربوط کیا گیا ہے، آپس میں ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ تو یہی میری گفتگو کا مقصد تھا، یہی میری گفتگو کا جو تھا نچوڑ تھا، کہ اگر تدبر کیا جائے تو یہ سورت جو ہے 5 مضامین ہے، اور اس میں سے جو پہلا مضمون ہے وہ غار حرا میں نازل ہوا ہے، باقی 4 مضمون جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن مضمون 5 ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مضمون ہے سورت کا، مضمون 5 ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ ناظرین، میری اب تک کی گفتگو سے پتہ چلا کہ بظاہر سورہ الگ ایک وحدت کے طور پر سامنے آتی ہے، لیکن در حقیقت اس میں 5 مضمون ہیں، اور اس کا پہلا مضمون تو بالکل الگ تھلگ نظر آ رہا ہے، جس کو لفظ کلا اور اگلی 3 آیات جو کہ ایز اے کنٹینٹ برج کے طور پر استعمال کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پہلی 5 آیات کو اگلی جو ہے 11 آیات کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ایک تمہید ہے، اور وہ پہلے نازل ہوئے غار حرا میں، اور اس کے بعد جو اگلی 11 آیات ہیں، 11 آیات سے پہلے 3 آیات، 5 اور 11 کے درمیان میں جو 3 آیات ہیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ان 3 آیات کو ایز اے کنٹینٹ برج استعمال ہوا ہے، جو اگلی 11 آیات کو پہلی 5 آیات کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ تو ان 3 آیات کو اور لفظ کلا جگہ جگہ پہ استعمال ہوا، اس کے ذریعے ان سارے 5 مضمونوں کو آپس میں مربوط کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ساری صورت جو ہے ایک مضمون کی شکل اختیار کر گئی ہے، جو کہ بظاہر جو پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو ایسے ہی نظر آتا ہے یہ ایک مضمون ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ 5 الگ الگ مضمون ہیں، اور ان 5 مضمونوں کو بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ ان 5 مضمونوں کو جوڑا گیا ہے، تاکہ جو کنٹینٹ فلو ہے وہ قائم رہے۔ جو ایک ویکٹر ہوتا ہے، وہ ویکٹر کی ٹرم شاید آپ کو نہ سمجھ آئے، کورے تو برگ گبور جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہے، سیمنٹک ایسیو کا، یہ اس کی ٹرم ہے کہ ویکٹر قائم رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی
استعمال کرتے ہوئے اور 3 دفعہ لفظ کلا کو استعمال کرتے ہوئے اور 3 دفعہ لفظ ارائیتا کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مضمونوں کو آپس میں جوڑ دیا اور ان کا جو ویکٹر ایک بنا دیا اور کنٹینٹ فلو تاکہ نہ ٹوٹے. تو اس طریقے سے اب یہ صورت جو ہے ہر پڑھنے والے کو ایک مضمون کی شکل میں ہی، ایک واحد مضمون کی شکل میں نظر آتی ہے. لیکن اگر حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ 5 علیحدہ علیحدہ مضمون ہیں، جس میں سے پہلا مضمون بالکل جدا ہے اور دوسرا مضمون اس پہلے مضمون کا آگے فلو بنا رہا ہے اور اس کو اگلے مضامین کے ساتھ جوڑ رہا ہے. سورت کا جو ہر پیراگراف ہے، ہر پارٹ، اس کا لہجہ، اس کی ٹون، اس کا بولنے کا انداز، اس کے الفاظ کا چناؤ دوسرے تمام حصوں سے بالکل جدا ہے. یعنی اقرا پہلی 5 آیات، ان کی ٹون، اس کا لہجہ، ادا اس کے جدا، اس کے الفاظ بھی جدا. اگلی کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر اگلی 3 آیات، ان کی ٹون علیحدہ بالکل جدا. پھر اگلے جو 6 آیات ہیں جو ہر 2 آیتیں ارائیتا سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ان کی ٹون، اس کا لب و لہجہ بالکل علیحدہ. اس کے بعد جو اگلی 4 آیات ہیں جو کلا سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قہاری اور جباری سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، وہ ابو جہل کے ساتھ اور اس کے حواریوں کے ساتھ، ان کا لہجہ اور ٹون بالکل جدا ہے. اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی ٹون، لب و لہجہ بالکل جدا ہے. تو ناظرین، اب میں آخر میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے روایات بھی دیکھ لیں کہ 3 روایات وہ ثابت کر رہی ہیں کہ تمام اصحابہ اور تابعین کا یہی موقف تھا کہ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں یہی پہلی وحی ہیں اور یہ غار حرا میں نازل ہوئی. سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں، تمام صحابہ اور تابعین کا یہی موقف تھا. میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ موقف احادیث آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد علم اور عقل کے معیار پہ پرکھا اس کو کہ یہ جو صحابہ اور تابعین کا موقف ہے، اس کو علم اور عقل کے معیار پہ پرکھا، قرآن پاک میں تدبر کیا، قرآن پاک میں غور کیا، اس کے اسالیب پہ غور کیا. تو پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ واقعی صحابہ اور تابعین کا جو موقف ہے وہ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے. یہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ بالکل الگ مضمون ہے، ان کا انداز خطاب بھی الگ ہے، ان کی ٹون، ان کا لہجہ سب کچھ جدا ہے اور واقعی یہ غار حرا میں پہلی وحی کے طور پہ نازل ہوئی. اور جو غامدی صاحب کی رائے ہے، غامدی صاحب کی جو رائے ہے وہ غلط فہمی پر مبنی ہے. غامدی صاحب کی رائے اور استاد امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو رائے ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم اس کو غلط فہمی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی اور لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کی غلط فہمی ہے، نادانستگی میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے، وگرنہ عقل اور علم کے جو معیارات ہیں ان کے مطابق وہی موقف صحیح ہے جو صحابہ کا اور تابعین کا موقف ہے. ناظرین، اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے اپنی عقل اور اپنے علم سے سوچ کر خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا موقف اپنانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا موقف علم اور عقل کے معیارات پر پورا اترتا ہے. یہ بات اپنے کمنٹ میں بتانی ہے. غامدی صاحب والا کہ پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی اور علیحدہ علیحدہ 2 قسطوں میں نازل نہیں ہوئی، یہ غامدی صاحب کا موقف ہے. اور دوسری طرف تمام اصحابہ اور تابعین والا موقف ہے اور جو پوری امت کا موقف ہے اور 1400 سال سے وہ پوری امت کا موقف ہے کہ پہلی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی اور باقی صورت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی. تو ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.